مسلمانوں کو ایذا پہنچانا کسی بھی قسم کا، ایذا یعنی اسے تکلیف دینا. یہ تکلیف دینا ساتھیوں بات کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. یہ تکلیف دینا، آپ اپنے موبائل سے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اتنے زور سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ بغل والے کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ ٹرین کے اوپر جا رہے ہیں، اپنے موبائل سے گانا سن رہے ہیں یا کوئی تقریر ہی کیوں نہیں سن رہے، بغل والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایذا میں داخل ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، زکام ہے، زور سے کھکھار نکالی اور بلغم سامنے پھینک دیا، جو آدمی گزرے اس کو تکلیف ہوگی؟ تکلیف نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، روڈ کے بغیر کنارے ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، لوگوں کو تکلیف ہوگی نہیں تکلیف ہوگی؟ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچانے میں داخل ہیں. اور اس آیت کے تحت آتی ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے، ان کی کسی غلطی کے ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ بہتان اور بڑے جرم کا، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. سنن دارمی کے اندر ایک صحابی جو عربی صحابی تھے، ان کی ایک روایت ہے، علامہ البانی اسے الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں اور راوی بیان کرتے ہیں، صحابی ان کا نام نہیں ہے کہ عربی صحابی ہے، بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر، ظاہر بات ہے بھیڑ بھاڑ کا معاملہ تھا، ایک جگہ بھیڑ میں ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھنس گئے. ہم نے ایک موٹا جوتا پہن رکھا تھا کہ ہمارا جوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اوپر پڑ گیا، نادانستہ طور پر، نادانستہ پڑ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اس سے آپ نے زور سے ہمیں جھٹکا دیا اور میں دور چلا گیا. آپ نے فرمایا اوجعتنی، تم نے تو مجھے تکلیف پہنچا دی. کہتے ہیں اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، لیکن میں بڑا متاثر رہا، رات بھر مجھے نیند نہیں آئی یہ سوچ کر کہ ہم نے آج اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دی، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا دی. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ذرا غور کریں گے، میرے داعی بھائیوں بھی ذرا غور کریں گے. کہا کہ دوسرے دن میں اسی فکر میں تھا کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے، آواز فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اسے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. کہا کہ مجھے اور خوف لاحق ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور سرزنش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے میرے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا تھا، اسے مجھ سے تکلیف ہوئی تھی اور ہم نے تمہیں زور کا دھکا دے دیا تھا اور کمان سے دھکا دے دیا تھا، لہذا اس کے عوض میں تمہیں 80 بکریاں دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا. سوچے ساتھیوں، نادانستہ طور پر ایک مسلمان کو اذیت پہنچانے کا بدلہ اگر 80 بکریاں ہیں ساتھیوں، 80 بکریاں ہیں، تو ہم اور آپ جتنے ایذا پہنچا رہے ہیں اپنے ساتھیوں اور مسلمانوں کو، ہمیں کتنا دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ذرا سوچیں، آپ فیصلہ کر لیں، کتنی قربانیاں دینی ہو، کتنے اپنے اجر کو اللہ کے ہاں قربان کر دینا پڑے گا. ذرا سوچیں، صرف پیر دبا تھا نا، وہ بھی نادانستہ طور پر، نادانستہ طور پر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ 80 بکریاں اس کے عوض میں تم کو دے رہا ہوں. تو کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا اور تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.